بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو آج کی ویڈیو ایک ایسی بہن کی ہے جن کا تعلق ایک کٹر ہندو برہمن خاندان سے ہے، اور یہ برہمن وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہندوؤں کی سب سے اونچی ذات مانی جاتی ہے، اور پورے بھارت میں جتنی رسپیکٹ، جتنی عزت ان برہمن لوگوں کو ملتی ہے، اتنی عزت کسی اور ذاتی یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو نہیں ملتی۔ اس طرح کی اونچی ذات سے تعلق رکھنے کے باوجود اس بہن نے اپنا ہندو دھرم چھوڑنے کے بعد اسلام کو کیسے اپنا لیا، یہ جاننا انتہائی دلچسپ ہے، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے خاندان والوں نے ان کو ہر طرح سے بائیکاٹ کر دیا اور 10 سال تک ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور ان کے والد صاحب نے ان کو اپنی جائیداد سے بھی بے دخل کر دیا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل راہ جنت آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ میں للیتا جی سے پہلی بار سن 2008 میں ملا تھا۔ اردو بولنے اور بات کرنے کا طریقہ انتہائی سلجھا ہوا اور رکھ رکھاؤ میں ایک اپنی جاذبیت تھی۔ اس ملاقات کے کئی سال بعد مجھے معلوم ہوا کہ للیتا جی کبھی ہندو ہوا کرتی تھیں۔ وہ مسلمان کیسے ہوئیں، یہ لکھنے کی اجازت انہوں نے مجھے کچھ دن پہلے ہی دی ہے۔ ان کا واقعہ انہی کی زبانی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دوستو یہ ایمان افروز واقعہ سن کر آپ سب کا ایمان ایک بار پھر سے تازہ ہو جائے گا۔ للیتا جی نے بتایا کہ ہمارا سارا خاندان ممبئی میں رہتا تھا۔ میرے والد وی وی ناٹکڑلی سول پراپرٹیز فار فوکس پروڈکشن کے لیے کام کرتے تھے، اور انہیں تقسیم ہند کے بعد لاہور میں تعینات کر دیا گیا تھا۔ ہم دونوں بہنوں کی شادی والد صاحب نے ممبئی میں کی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد میرے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی اور اس کا نام چنچل رکھا گیا، لیکن چنچل ابھی 3 سال کی ہی تھی کہ مجھے طلاق ہو گئی۔ میرے والد تب تک لاہور میں ہی تھے۔ میں 1-2 سال تک افسوس کے مارے ممبئی میں اپنے والدین کے گھر موجود رہی۔ میرے والدین بہت ہی پریشان رہتے تھے۔ اسی دوران انہوں نے اپنے کسی دوست سے بات کی اور مجھے لاہور میں حکومت پنجاب کے ہینڈی کرافٹ کے شعبے میں نوکری مل گئی۔ اس کے بعد میں مصروف ہونے لگی۔ گھر والے خوش تھے کہ میرا دل لگنے لگا ہے۔ یہ شاید 1962 کی بات تھی کہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کی باری اب پاکستان کی تھی۔ غلاف کعبہ کو بنانے کی ذمہ داری ہمارے شعبے کو ملی۔ یہ میرا شعبہ تھا، لیکن میں ہندو تھی۔ نگرانی کا کام تو میرا ہی تھا، لیکن مجھے کسی چیز کو ہاتھ وغیرہ لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ غلاف بنانے کے لیے جتنی بھی لڑکیاں آتی تھیں سبھی نوجوان تھیں، اور غلاف کعبہ کی تیاری کے دوران قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھیں۔ خیر، میں بھی دل سے سب کا احترام کرتی تھی، اور میں اپنے کام میں بھی کوئی کوتاہی نہیں برتتی تھی۔ جب غلاف بنانے والی لڑکیاں قرآن کی تلاوت کرتی تو اس کا میرے دل پر گہرا اثر ہوتا تھا۔ میری زندگی تبدیل ہونے لگی تھی۔ اسی دوران مجھے عجیب سے خواب آنے لگے تھے۔ میرے ساتھ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایک خواب آتا تھا کہ میں چنچل کے ساتھ ایک اونچی پہاڑی پر بیٹھی ہوں، اور دور ایک کالا پتھر ہے جس کے ارد گرد چیٹیاں گھوم رہی ہیں۔ پھر ایک خواب آیا کہ میں مسلمانوں کے شہر مدینہ میں ہوں، اور میں نے ایک نورانی شخصیت کو دیکھا۔ مجھے لگا کہ میں نے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیکھا، لیکن میری ہمت نہیں تھی کہ میں روشنی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکوں۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے جو خوابوں کی تعبیر بتانے کے حوالے سے بہت مشہور تھے۔ میں نے ان سے خوابوں کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ تم اور تمہاری بیٹی کسی دن مسلمان ہو جاؤ گے۔ اس وقت میں نے سوچا کہ میں بھلا ایسا کیوں کروں گی۔ 1-2 سال گزرے، میرا اسلام کی طرف رجحان بڑھتا چلا گیا۔ اسی دوران میرے والد نے کہا کہ تم مال روڈ پر ہینڈی کرافٹ کی دکان کھول لو۔ میرے خیال سے لاہور میں کسی لڑکی کی یہ پہلی دکان تھی۔ لوگ دور دور سے میری دکان پر آیا کرتے تھے۔ میں نے اس دکان کا نام پاپولر پروڈکشن رکھا تھا۔ شاید یہ دکان اب بھی مال روڈ پر موجود ہے۔ میں 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا پاکستان نہیں گئی۔ میں نے کچھ ملازمت رکھ لیے۔ اسی طرح میں نے دل سے فیصلہ کیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گی۔ میرے خواب بڑھ گئے تھے اور اسلامی تعلیمات کی طرف رجحان بھی بڑھ گیا تھا۔ میرے مسلمان لڑکیوں سے رابطے بھی تھے۔ آخر ایک دن میں باقاعدہ کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ میں مسلمان ہوئی تو گھر پر بھی بتا دیا۔
میرا نیا نام شاہدہ ہے۔ یہ میرے لیے ایک مشکل دور تھا۔ یہ مذہب کی تبدیلی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایسا کہنا آسان ہے لیکن کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ ہمارا خاندان برہمن خاندان تھا۔ میرے مسلمان ہونے کی خبر سنتے ہی ایک دم کوہرام مچ گیا۔ گھر والوں نے میری بیٹی کو دوبارہ ممبئی اس کے والد کے پاس بھیج دیا۔ تب وہ 9 سال کی ہو گئی تھی۔ میرے گھر والوں نے مجھ سے بات کرنا تک چھوڑ دیا تھا۔ میں بھی ڈٹی رہی۔ اس کے کچھ سال بعد ہی میں نے ایک مسلمان لڑکے سے شادی کر لی۔ وہ بہت ہی اچھے انسان تھے۔ انہوں نے میرا ہر طرح سے ساتھ دیا اور مجھے کسی طرح کی کمی نہ آنے دی۔ میرے والدین مجھ سے تقریباً 10 سال تک ناراض رہے، لیکن پھر تعلقات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ آخر والدین تو والدین ہی ہوتے ہیں۔ چنچل کی اس کے والدین نے شادی کروا دی اور اپنے خاوند کے ساتھ کینیڈا چلی گئی، لیکن میرا مسلمان ہونا اس کے لیے تانا بنا رہا۔ آخر یہ ہوا کہ 28 سال کی عمر میں اسے بھی طلاق ہو گئی۔ کوئی اور وجہ بھی ہوگی، لیکن چنچل کا شوہر اسے مسلسل میرے مسلمان ہونے کے طعنے دیتا رہتا تھا۔ طلاق کے بعد چنچل ممبئی واپس آ گئی۔ میری اس سے بات ہوئی تو میں نے اسے دوبارہ لاہور بلوا لیا اور پھر وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ میری خبروں کے بعد شاید چنچل کو بھی یقین تھا کہ ایک دن وہ بھی مسلمان ہو جائے گی۔ ہم نے اس کا نام نادیہ رکھا۔ میرے خاوند کے رشتہ دار ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے۔ جب بھٹو کو پھانسی دی گئی تو میرے خاوند کا خاندان بھی نشانے پر تھا۔ میرے خاوند کے بھائی کو شاید ٹانگ پر گولی بھی لگی تھی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے میرے خاوند نے کہا ابھی پاکستان چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارے پاس 2 انتخاب تھے، ایک کینیڈا کا اور دوسرا برطانیہ کا۔ ہم نے برطانیہ کا فیصلہ کیا اور سب کچھ بیچ کر لندن آ گئے۔ میرے والد کی لاہور میں بہت جائیداد تھی، لیکن مسلمان ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ نہ مل سکا۔ میرے والدین نے کوشش بھی کی، لیکن خاندان والوں کا دباؤ بہت زیادہ تھا۔ میرے خاوند کا آج سے 10 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ نادیہ میرا اب آخری سہارا ہے، لیکن اس سے بڑا سہارا مجھے میرے رب کا ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ میرے پاس ایمان کی دولت ہے۔ الحمدللہ آج میں اور میری بیٹی اسلام پر مکمل عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دوستو، جو لوگ اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں پروردگار نے ایسے انعامات اور نعمتوں کا بندوبست کر رکھا ہے جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوستو، اب اس بہن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور نو مسلم کی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔